آج 11 رمضان المبارک بدھ کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھتے ہی عید سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 2 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت و برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس کی فضیلت والے، برکت والے، قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ اس وظیفے کی برکت سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ آج اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہوتی جاتی ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد جلد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن میں بدل دے گا۔ محترم سامعین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا محترم سامعین آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جو خواہش ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔
یہ آیت مبارکہ رمضان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، اس قبولیت والے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ آپ کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ 11 رمضان المبارک بدھ کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کا شکر ادا کرنے سے آپ رب کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو مل کر رہے گا۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کا خاص الخاص عمل ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 11 رمضان المبارک بدھ کے دن یا فتاح پڑھتے ہی اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ نے 11 رمضان المبارک بدھ کے دن یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح دو بار ہو گیا، یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایسا صفاتی نام جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام کی، جو بندہ یا فتاح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آج آپ نے پہلا عمل ایک الحمدللہ رب العالمین کا کیا، دوسرا یا فتاح کا۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، یہ بڑا ہی حاصل خاص وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ آپ فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں، میری وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ 11 رمضان المبارک بدھ کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کیا جائے۔
अल्लाह तबारक व ताला आपके मुकद्दर में कामयाबी को लिख देते हैं, आपके रास्तों की रुकावटों को हटा देते हैं, आपकी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं, आपके बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई ठोकरों कई मन्नतों मुरादों के बाद ना मिल सका, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ने के बाद, बड़े बड़े अमाल पढ़ने के बाद ना मिल सका, आज रमज़ानुल मुबारक की 11 तारीख बुध के दिन ये अमल पढ़ते ही मिल जाएगा। मुहतरम नाजरीन, ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ते साथ ही आपने आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही जिस्म हल्का हो, जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, जिस्म हल्का हो जाए, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली, फिर जिद करके मांगें। अल्लाह आपकी हर नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमाएगा। अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मुहतरम सामईन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।